بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک ہفتے بعد پھر ہمارا پروگرام آپ کی اسکرین پر آ چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے۔ بچے اور بڑے، پہلے کون کون آ چکا ہے پیارے بچوں؟ اب سب آ چکے ہیں تو آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ پروگرام میں کیا ہوتا ہے۔ ہر بار نئے گیسٹ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ ہمیں دینی نالج دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ہاں، علمی نالج، دین سکھاتے ہیں، اسلام بتاتے ہیں، ہمیں علم دین سکھاتے ہیں۔ اور علم دین سیکھنے والے اور سکھانے والے کے کئی فضائل ہیں، کئی برکات ہیں۔ جو علم دین حاصل کرنے نکلتا ہے، فرشتے اس کی راہ میں پر بچھا دیتے ہیں۔ جو علم دین حاصل کرنے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچے اور بڑے پروگرام آ چکا ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہر بار نئے مہمان سے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں۔ پہلے گیسٹ کا تعارف کرا لیں۔ جاننا چاہیں گے آج کون ہے ہمارے ساتھ، کون ہے؟ تو اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے بعد درود پاک کی فضیلت کی جانب بڑھیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف اتاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ عارف بھائی، پہلی بار آپ پروگرام میں تشریف لائیں ہمارے، جی، تو یہ بتائیے گا آج کل کیا مصروفیات ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ میری جو مصروفیات ہیں الحمدللہ مجلس جامعۃ المدینہ کی ذمہ داری ہے میرے پاس۔ کراچی کے جو جامعۃ المدینہ ہیں، جن کی تعداد تقریباً 80 ہے، تو ان کے تمام انتظامات، تعلیمی معاملات اور تمام چیزیں، ان کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ہمارے رکن مجلس سید ساجد شاہ صاحب دیکھتے ہیں، اور ان کی معاونت میں ان کے تمام معاملات میں دیکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ الکریم، اللہ پاک آپ کے دینی کاموں میں مزید برکتیں دے، آمین۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے، آپ کے عمل میں، عمر میں برکت دے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے جامعۃ المدینہ کی ایک رکن مجلس ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، تو آگے جامعۃ المدینہ کا بھی تعارف لیں گے، کیا ہے جامعۃ المدینہ۔ بچے بھی کچھ سوالات تیار کر کے لائے ہیں، تو آگے بھی بڑھاتے ہیں پروگرام کو۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بیوم القیامۃ اکثرکم علی صلاۃ۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے، مطلب بہت زیادہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن وہ میرے زیادہ نزدیک ہوگا، وہ میرے زیادہ پاس ہوگا۔ مطلب قرب مصطفیٰ کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ درود پاک۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک۔ اور امیر اہل سنت نے ہمیں 313 بار روزانہ پڑھنے کو کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ تو درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے دوست ہیں، آپ کے فرینڈس ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پروگرام کی دعوت دینی ہے کہ بھائی پروگرام آ چکا ہے بچے اور آپ نے دیکھنا ہے پروگرام۔ آگے آپ شیئر کریں پروگرام کو، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کب تک دیکھنا ہے پروگرام؟ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اور آپ ساتھ ہیں اینڈ تک؟ ویسے تو آپ یہیں ہیں، ذہن یہیں پر ہوگا۔ چلیں شروع کریں، آگے بڑھائیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں آگے علم دین بھی بہت سارا حاصل کرنا ہے۔ بچوں سے بھی کچھ باتیں کر لی، عارف بھائی سے بھی کچھ باتیں کی ہم نے، تو آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔
کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے آج؟ سورۃ الانفطار کی آخری چند آیات کی تلاوت۔ سورہ انفطار کی آخری چند آیتوں کی تلاوت سنانے لگے ہیں، تو قرآن پاک کی جب تلاوت ہو کیا کرنا چاہیے؟ ادب سے خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هم عنها بغائبین، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، صدق الله العظيم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اللہ پاک کے کلام قرآن پاک کی تلاوت سنی قاری صاحب سے۔ قاری صاحب آپ نے وقت دیا، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں دے، اللہ پاک آپ کے لہجے میں، آپ کی آواز میں برکت دے، ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مدینہ شریف میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا نصیب فرمائیں۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے احد رضا بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں احد بھائی؟ الحمدللہ۔ اور کون سا کلام سنائیں گے آج؟ لم یاتی نذیر کا فی نظر، اب بتائیں کس کا کلام ہے یہ؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کلام کی برکتیں دے، بڑا پیارا کلام ہے، اور ایک سے بلکہ کتنی زبانوں پہ مشتمل ہے یہ؟ عربی میں، فارسی میں، اور اردو میں اور ہندی میں مشتمل ہے۔ 4 زبانوں پہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام مشتمل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، بڑا پیارا لکھتے ہیں۔ چلے اس کلام کو بھی ہم سنتے ہیں، چلیں شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، لم یاتی نذیر کفی نظر، لم یاتی نذیر کفی نظر، اس لیے تو نہ شد پیدا جانا، اس لیے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج
بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اگے بانات تھا ارشاد اگے بانات تھا ناچار اس راہ پڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ الکریم. اللہ پاک عہد بھائی آپ کو برکت دے، آپ کے علم میں برکت دے، آپ کی آواز میں برکت دے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. ہم آ چکے ہیں اپنے پیارے سے سیگمنٹ میں اور نام ہے گیسٹ سے سوالات. مہمان سے سوالات اور عارف بھائی مہمان ہیں. عارف بھائی بچے سوالات تیار کر کے لائے ہیں تو آپ کی اجازت ہے جی لبیک. سوال کریں آپ سے. بالکل. سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. ٹیم اے والے ریڈی ہیں؟ جی. ہاں اب سمجھے. ٹیم بی والے ریڈی ہیں؟ جی. ان کی آواز زیادہ تھی. عارف بھائی ان کی آواز جی ان کی آواز زیادہ تھی. پہلے یہ انرجی کے ساتھ ماشاءاللہ. بیٹھنے والے. اور آپ انرجی ہے؟ ریڈی ہیں؟ ماشاءاللہ. چلیں شروع کرتے ہیں. اور پہلا سوال کون کرے گا؟ آپ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور آپ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اچھا عارف بھائی انتخاب فرمائیں سوال کی. جو کرنا چاہیں اجازت ہے. تو پہلے سے ہی شروع کرتے ہیں. پھر چلیں مائک دیں ان کو. کیا سوال کر رہے ہیں بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ابو بکر ہے. انشاءاللہ. امیر اہل سنت کی کون سی عادت آپ کو پسند ہے؟ ابو بکر بھائی نے سوال کیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کون سی عادت آپ کو پسند ہے. امیر اہل سنت کی تو ماشاءاللہ بے شمار عادتیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے. خاص کر میں یہ عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شفقت و محبت اور آپ کا مسکرانا یہ مجھے بہت پسند ہے. اور ماحول میں قریب آنے کا سبب بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی مسکراہٹ بنی. آپ کا مسکرا کر دیکھنا اور شفقت و محبت کرنا. بقیہ تو ہر ادا ہی آپ کی نرالی ہے. خاص کر یہ عادت کہ آپ جس طرح شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں اور جس طرح مسکرا کر اپنے خادموں کو، مریدوں کو دیکھتے ہیں، یہ عادت بہت شاندار ہے. بلکہ اگر کسی محب کو امیر اہل سنت یوں دیکھ لے مسکرا کر اللہ 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 تو وہ تو پھر دیوانہ ہو جاتا ہے. بلکہ اس چیز کی چرچے کرتا ہے کہ بھائی امیر اہل سنت نے دیکھ لیا ہے. ظاہر ہے اس مزے کو، اس ذوق کو ایک محب ہی پہچان سکتا ہے، محبت کرنے والا ہی پہچان سکتا ہے. صاحب ذوق ہی اسے پہچانے گا. اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کا بادب رکھے. امیر اہل سنت سے جب ملاقات کی جاتی ہے تو آپ نے کئی مرتبہ خود فرمایا کہ آوازیں نہ دیا کریں، پکارا نہ کریں. کوئی ملاقات کرنے آتا ہے میں اس کو ایک مسکراہٹ تو دے دوں. کیا بات ہے. یہ انداز امیر یہ انداز ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک امیر اہل سنت کو مزید ترقی دے، عروج دے. اللہ پاک امیر اہل سنت کی صحت میں برکت دے. آمین. آمین. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اور ٹیم اے سے لیں؟ ٹیم بی والے بھی تو ہیں نا، ان کو موقع دے دیتے ہیں. اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ چلیں ٹیم بی والوں کی طرف آتے ہیں. ٹیم بی والوں میں سے ایک پہلے کون سوال کرے گا؟ جی چلیں آپ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عفان ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ جامعۃ المدینہ کیا ہے؟ جامعۃ المدینہ کیا ہے؟ جامعۃ المدینہ کیا ہے؟ آپ نے سوال کر لیا. ماشاءاللہ. چھوٹے بچوں کا جو نئے دیکھ رہے ہیں، نئے ویورس ہیں،
ان کو بھی بتا دیں کیا ہے جامعۃ المدینہ؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے۔ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا عظیم شعبہ ہے جس میں علم دین سکھایا جاتا ہے، عالم کورس جس میں کروایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جب مدنی منع حفظ قرآن یا ناظرہ قرآن کریم ختم کرتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں، مکمل کر لینے کے بعد اگر وہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں تو الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں علم دین کی تعلیم ان کو دی جاتی ہے۔ علم دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اور شرعی تقاضوں کے مطابق، شریعت کے مطابق الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جامعۃ المدینہ میں دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو ویسے کراچی کے اندر کیا خدمت ہے جامعۃ المدینہ، کتنے بن چکے ہیں؟ الحمدللہ کراچی میں اس وقت کم و بیش 80 جامعات المدینہ موجود ہیں جی، الحمدللہ۔ تقریباً کراچی کے ہر علاقے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ٹاؤن میں اللہ کی عطا سے، اللہ کی رحمت سے جامعات المدینہ کی شاخ موجود ہے۔ اور الحمدللہ 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 دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی جامعات المدینہ کی شاخیں موجود ہیں۔ جو دن کے اوقات میں کاروبار میں یا اپنے کام کاج میں مصروف ہیں اور علم دین کا شوق رکھتے ہیں، بڑی عمر کے اسلامی بھائی، تو ان کی سہولت کے لیے الحمدللہ تقریباً اس وقت کراچی میں 10 شاخیں بعد عشاء یعنی رات کے ٹائم بھی موجود ہیں، وہ رات کے ٹائم بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو اتنے جامعۃ المدینہ کا انفاذ، ان کو قائم کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جامعات المدینہ میں جب بندہ آتا ہے تو حقیقی تو آپ سمجھ لیں کہ انسان ہوتا ہی عالم ہے، جسے علم دین حاصل ہو جائے، حقیقی زندگی آپ سمجھ لیں کہ اسی کی ہوتی ہے۔ اگر بندہ علم دین حاصل کرے، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت شاندار ہو جاتی ہے، اس کے لیے شب و روز بہترین ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ شریعت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں ان کو سیکھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، ان کے مطابق عمل کرتا ہے، تو پھر اس کی زندگی ایک خوشگوار زندگی بنتی ہے، پھر اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے۔ جب یہ قبر میں جائے گا قبر بھی اچھی ہوگی، اور پھر جب آخرت میں یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو علم دین کی اپنی ہی ایک شان اور اپنی ہی ایک عظمت ہے۔ بے شک۔ تو جامعۃ المدینہ آپ کو علم دین بھی دیتا ہے اور علم دنیا بھی دیتا ہے الحمدللہ۔ تو بورڈ بھی ہمارا بن چکا ہے، کنز المدارس بورڈ، جس پہ طلبہ آتے ہیں اور ماشاءاللہ کئی مدنی بن چکے ہیں، کئی عالم بن چکے ہیں۔ تو آپ اپنے بچے کو بھی یہاں داخلہ دلوائیں، علم دین سے اپنے گھر میں روشنی لائیں۔ علم دین حاصل کر کے بچہ ظاہر ہے روشنی ہی لائے گا انشاءاللہ، کیونکہ عارف بھائی وہ قیامت میں بھی علماء جو شفاعت کریں گے وہ تو بے حساب کریں گے، حساب کریں گے، اور جنت میں جا کر بھی علماء کی محتاجی رہے گی۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کی تعلیمات بھی ہیں کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم دین ہو، کم از کم ایک عالم دین ہو۔ تو ضرور اپنے بچے کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو جامعات المدینہ میں داخل کروائیں۔ علم دین بہترین حاصل کرنے کا اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی نے یہ موقع مہیا کیا ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہماری قبر و آخرت دنیا ہماری اچھی ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ عارف بھائی ایک اور سوال تھا، کنز المدارس بورڈ کیا ہے؟ کنز المدارس بورڈ دعوت اسلامی کا ایک بڑا بہترین شعبہ ہے کہ جو الحمدللہ جامعات المدینہ میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات ہیں، اس بورڈ کے تحت یہ امتحانات دیتے ہیں، جو دنیاوی سطح پر بھی اس کی اسناد کافی زیادہ فائدہ مند بھی ہیں اور دنیاوی سطح پر بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اور جو کنز المدارس کے تحت طریقہ کار کے مطابق اپنے امتحانات دیتا ہے، اس کو آخر میں ایم اے اسلامیات کے برابر جو ڈگری ملتی ہے وہ ایم اے اسلامیات کے برابر ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، اتنا سارا تو دعوت اسلامی نے آپ کے لیے بس بچھا دیا ہے دستر، آپ آئیں، کھائیں، اٹھائیں، نوالا منہ میں ڈالیں، بس اتنا ہی کام کر لیں، انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی کر دے گی۔ آ کے چیک تو کریں، ذرا غور کیجیے گا یہ باتوں سے، اور پیرنٹس جو دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، گھر میں کوئی عالم تو ہو، کوئی حافظ تو ہو، اس کے لیے ضرور جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ میں طلبہ کو داخلہ دلوائیں اور عالم دین بنائیں۔
ہاں، اور طالب علم دین بھی بنائے. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اب بچے بھی انتظار کر رہے ہیں. ہاں پیارے بچوں، پھر آتے ہیں ٹیم اے کی جانب. سوال کرے گا اب کون؟ آپ چلیں سوال کریں. میرا نام محمد مبشر ہے. میرا آپ سے سوال ہے، امیر اہل سنت کے علاوہ اور کون سی شخصیت آپ کی پسندیدہ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال آپ نے کیا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بے شمار ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو آپ پسند کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی میں اراکین شورا ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کا انتخاب فرمایا. آپ سمجھ لیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک پھول ہیں. اور میری پسند کی یہاں تک بات ہے تو امیر اہل سنت کے بعد جو شخصیت مجھے پسند ہے وہ امیر اہل سنت کے جو صاحب زادے ہیں، امیر اہل سنت کے جو خلیفہ ہیں حاجی عبید رضا دامت برکاتہم العالیہ، ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ بچپن سے ان کا تقوی، پرہیزگاری، کفل مدینہ یہ بہت شاندار رہا ہے. کبھی کبھار یہ جامعۃ المدینہ میں تشریف لاتے تو باقاعدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جامعۃ المدینہ کی کسی چیز کو تناول نہیں فرماتے تھے. کھانے کا وقت ہوتا تو اپنا ٹفن ساتھ لے کر آتے، اپنا پانی ساتھ لے کر آتے. جامعۃ المدینہ کی کسی چیز سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. اور آپ سمجھیں کہ یہ سوچ کی بات ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں جب ہم پڑھتے تھے 2004 2005 کی بات کر رہا ہوں. تو الحمدللہ اس وقت سے ہم ان کا تقوی، پرہیزگاری اور پھر خاص کر آپ کا جو قفل مدینہ ہے، کئی بار ان کی بارگاہ میں حاضری، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ شرف ملا. آپ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، لیکن آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ کبھی کسی فضول گوئی میں یا آپ کسی فضول کام میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے تھے. ہمیشہ آپ قفل مدینہ آپ کا بہت مضبوط ہوا کرتا تھا، ضرورت کی بات کیا کرتے تھے اور زیادہ تر اس وقت میں بات آپ لکھ کر فرمایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے بھی مجھے حاجی عبید رضا دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت بہت پسند ہے کہ یہ خالصتاً اگر ہم کہیں تو امیر اہل سنت کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے تربیت اپنے شہزادوں کی ایسی کی کہ الحمدللہ آپ کا تقوی اور پرہیزگاری الحمدللہ آج دنیا کے سامنے ہے. اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت و تندرستی عطا فرمائے اور دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. تقوی پرہیزگاری کی تو کیا ہی بات ہے خلیفہ امیر اہل سنت کی. ماشاءاللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ آج تک میری کوئی بلوغت کے بعد کوئی نماز چھوٹی ہو. بالکل آج بھی نماز کے پابند ہیں اور اراکین شورا کے بیان ہے کہ سفر میں بھی آج تک کی نماز نہیں چھوڑی. بے چین ہو جاتے ہیں. یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے الحمدللہ، دعوت اسلامی کا صدقہ ہے الحمدللہ. اور عارف بھائی ایک عرض یہ تھی، ویورز ہمارے بچے بھی ہیں، تو یہ قفل مدینہ کسے کہتے ہیں؟ قفل مدینہ اپنی زبان کو فضول باتوں سے بچانا، یعنی جو کام کی بات ہے وہی کرنا. اور بعض اوقات ہم بیٹھتے ہیں کسی جگہ یا گھر میں بعض اوقات ہوتے ہیں تو ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی اس بات سے کوئی دنیا کا یا آخرت کا، دینی دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو. وہ ایسی ہی ہم نے کوئی بات کر دی تو اس کو ان باتوں سے بچنا اور ان باتوں سے بچ کر آپ سمجھ لیں کہ کام کی بات وہ بھی کم الفاظ میں کرنا، یہ قفل مدینہ کہلاتا ہے. اپنے آپ کو یہ دعوت اسلامی کا آپ سمجھ لیں کہ ایک اصطلاح تھی اور اس پر بڑی تربیت بھی اسلامی بھائیوں کی گئی. تو اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچانا یہ شریعت کو مطلوب بھی ہے، شریعت کا مقصود بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائے، کام ہی کی بات کرے. جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. ایک چپ 100 سکھ، یہ کئی جملے، کئی احادیث مبارکہ اس تعلق سے آپ کو مل جائیں گی. تو ہمیں جو بچے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائیں. گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں. آپس میں بہن بھائی پیار محبت بھری باتیں کریں، اتفاق اتحاد کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو ہم تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں. اس سے انشاءاللہ ہماری جو زندگی ہے یہ اچھی اور خوشگوار ہوگی انشاءاللہ الکریم. بڑا اچھا درس ہمیں حاصل ہوا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، فضول بات
نہیں کرنی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور لڑائی جھگڑے کرنے, غیبت, چگلی, اللہ کریم ہمیں تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. آخری سوال ٹیم بی سے لیں گے. اب کون سوال کرے گا؟ انتخاب کریں عارف بھائی. جی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد المعیز ہے اور آج میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنا چاہے تو اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال کیا ہے کہ کوئی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنا چاہے تو اس کا مقصد کیا ہو. الحمدللہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ میں نیک بن جاؤں. اس مقصد کو لے کر جس سطح کا بھی فرد اس تحریک سے, اس ماحول سے وابستہ ہوگا, وہ چاہے بچہ ہو, چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, ہر سطح کے فرد کے لیے ہر طرح کا پلیٹ فارم ہے. تو بندہ یہ مقصد لے کر اس ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے محبین مسلمانوں کو ایک بڑا عظیم مقصد یہ عطا کیا ہے کہ جسے فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو وہ عظیم مقصد جو ہے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جب کوئی وابستہ ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کے افعال کی, اس کے اعمال کی, اس کے عقائد کی, اس کے نظریات کی اصلاح ہوتی ہے. اور آپ سمجھ لیں کہ وہ عبادات میں, وہ معاملات میں جس طرح کی بھی تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا پاکیزہ ماحول اسے یہ موقع میسر کرتا ہے. وہ اس مقصد کے ساتھ کہ مجھے نیک بننا ہے, وہ اس ماحول سے وابستہ ہو, انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت اچھی ہو انشاءاللہ الکریم. تو دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے بڑا پیارا, پاکیزہ, اور ہر طرف سے آپ کو علم دین کی فضائی نظر آئے گی. علم دین حاصل کرنے اور عمل, علم دین کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے, تو اس کی ہی فضا نظر آئے گی الحمدللہ. بچوں کے سروں پر امامہ سجا ہوتا ہے, بڑوں کو بچے پھول دے رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی ہی کا صدقہ ہے. آپ آئیے, وزٹ کیجئے, فیضان مدینہ تشریف لائیے, ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آئیے, ہر جمعرات کو ہوتا ہے. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت تشریف فرما ہوتے ہیں, اس میں آئیے, علم دین حاصل کیجئے اور اس پر عمل کیجئے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے سوالات کر لیے ہیں لیکن ابھی اختتام نہیں ہوا, لیکن سیگمنٹ کا ضرور اختتام ہو گیا ہے. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی. ہاں, اتنی ساری انفارمیشن تو حاصل کری ہے, اب حاصل کرنے لگے ہیں انوکھی انفارمیشن. اور وہ انوکھی انفارمیشن کیا ہے, آئیے جانتے ہیں ہم اپنے گیسٹ سے. جی حضور. آج جو ہم ایک انوکھی معلومات حاصل کریں گے وہ ہے کہ مردہ دفن کرنے کی ابتدا کب سے ہوئی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, مسلمان کا جب انتقال ہوتا ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ اس کے کفن کا سلسلہ ہوتا ہے اور پھر اس کی تدفین کی جاتی ہے, یعنی اسے دفن کیا جاتا ہے. تو یہ تدفین کا سلسلہ, دفن کرنے کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا, آج کے اس پروگرام میں ہم اس کی معلومات حاصل کریں گے. تدفین کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا. آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے, دو بیٹے تھے. ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل. کسی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, مار دیا. اب قتل کرنے کے بعد, کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی کوئی مردہ دفن نہیں ہوا تھا, قابیل بڑا پریشان ہوا کہ میں اب اس جسم کا کیا کروں, اس لاش کا کیا کروں. کافی دن پریشانی میں گزارے, کندھوں پر لے کر ان کی میت وہ پھرتا رہا, گھومتا رہا, لیکن اسے کوئی ذریعہ نظر نہ آیا. پھر ایک دن یہ جو تدفین کا طریقہ ہے ایک پرندے نے سکھایا.
کس نے سکھایا؟ پرندے. پرندے نے سکھایا. اس کا نام ہے کوا. یہی انوکھی انفارمیشن. یہی ہے انوکھی انفارمیشن. کوے نے تدفین کا طریقہ سکھایا. ہوا یوں کہ دو کوے قابیل کے سامنے آئے, آپس میں لڑے. لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا. اب وہ جو مردہ کوا تھا اس کے لیے جو زندہ کوا ہے اس نے اپنی چونچ اور اپنے پاؤں سے زمین کھودی اور اس مرے ہوئے کوے کو اس میں دفن کر دیا. تو اس سے قابیل سمجھ گیا کہ مردے کو دفن کرنے کا یہ طریقہ ہے. تو حابیل کو قابیل نے پھر قبر کھود کر اس میں دفن کیا, اور دفن کرنے کے بعد اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک یہ چلتا آ رہا ہے کہ مردے کو عزت اور احترام کے ساتھ تدفین کی جاتی ہے اس کے انتقال کے بعد. یہاں سے سلسلہ چلا تھا. ویسے عارف بھائی, یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے نگران ساجد شاہ صاحب, انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ یہ حابیل اور قابیل کا نام کس طرح ہمیں یاد ہو رہا کہ کس نے کس کو قتل کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ قاف سے قابیل آتا ہے اور قاف سے قتل آتا ہے. قاف سے قابیل آتا ہے اور قاف سے قتل آتا ہے. تو اب یاد ہو گیا نا, قتل کس نے کیا؟ کس کو؟ حابیل کو. اور پھر کس نے سکھایا تدفین کا طریقہ؟ کوے نے سکھایا. تو اللہ پاک کی شان, اللہ پاک کی قدرت. تو بڑی انوکھی انفارمیشن عارف بھائی نے ہمیں بتایا کہ کوے نے ہمیں تدفین کا طریقہ سکھایا, اور آج تک یہی طریقہ عارف بھائی رائج ہے. اللہ پاک ہمیں شریعت کا پابند فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, ہمارا یہ پیارا سا پروگرام بچے اور آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی ختم نہیں ہوا, ختم کرنے ہی لگے ہیں. تو عارف بھائی سوال کرنا چاہوں گا ایک, آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ ماشاءاللہ میرے گھر میں بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے, میرے بچے اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اور آج آپ خود تشریف لائے, اب بچے دیکھیں گے تو والد صاحب کو دیکھیں گے. جی. آپ کو بھی دعوت ہے. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے والدین کا یہ حق ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے والدین کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ اولاد کی اچھی تربیت ہے. میری والدین سے بھی گزارش ہے کہ الحمدللہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں میسر ہے, تو اپنے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل پر ایسے مواقع مہیا کر رہی ہے کہ آپ کے بچوں کی بھی تربیت کا سلسلہ ہو. کچھ وقت نکال کر اپنے بچوں کو ضرور کڈس مدنی چینل اور جو دیگر بچوں کے پروگرام آتے ہیں ان میں شرکت کروائیں, تاکہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے. ایک بچے کی اچھی تربیت ہوگی, ہمارے لیے بھی یہ دونوں جہان کی بھلائی کا سبب بنے گا, اور ہماری قبر و آخرت کی بہتری کا بھی یہ ذریعہ بنے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ والدین انشاءاللہ الکریم, ہفتے میں ایک مرتبہ یہ پروگرام آتا ہے, ضرور اپنے بچوں کو ترغیب دلا کر اس پروگرام کو دیکھنے کا ذہن دے کر انشاءاللہ یہ پروگرام دکھائیں گے انشاءاللہ الکریم. تو ویسے عربی دعوت اسلامی نے تو بچہ ہو, بڑا ہو, بزرگ ہو, ہر کسی کے لیے, ہر ایک کے لیے علم دین حاصل کرنے کا, اور علم دین حاصل کر کے اب آپ کی کوئی ایبیلیٹی ہے تو اس کو ظاہر کرنے کا بھی موقع فراہم کرا ہوا ہے الحمدللہ. الحمدللہ ہر قسم کا الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں موقع دیا ہے. بس آپ آگے آنے والے بنے انشاءاللہ. دعوت اسلامی آپ کو بھی چار چاند لگا دے گی انشاءاللہ. دعوت اسلامی کو اللہ پاک خوب ترقی دے, عروج دے, برکت دے, وسعت دے, آمین. اور آخری سوال اب کروں گا کہ اب آپ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو, ہمارے موجود بچوں کو, اور مجھے, ہمارے نعت خواہ کو, ٹیم کو کیا آخری میسیج دینا چاہیں گے؟ یہی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رکھیں. اپنا اٹھنا بیٹھنا پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رکھیں, اچھے دوستوں کے ساتھ رکھیں, بروں کی صحبت سے بچیں, اچھوں کی صحبت آپ اختیار کریں. اپنے جو شب و روز ہے وہ اچھے بچوں کے ساتھ گزاریں. اپنے والدین کا ادب کریں, احترام کریں, والدین کی عزت کریں. والدین کو اللہ کریم نے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے, والدین کی خدمت کریں.
جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے والدین کی خدمت کریں اور اپنے آپ کو ہمیشہ اس پاکیزہ ماحول کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماحول میں اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑا اچھا پیارا میسیج تھا کہ صحبت اچھی کریں، اب وقت اچھوں کے ساتھ گزاریں کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ الصحبۃ مؤثرۃ، کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ آپ جس کے ساتھ بیٹھیں گے اس طرح ہی بنیں گے، اور جس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو اسی میں شمار کیا جائے گا۔ تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ اچھے بھی بنیں اور اچھوں میں شمار بھی کیے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے، اور اچھی صحبت الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ آپ کس مدنی چینل دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں، بزرگوں کا مدنی چینل دیکھیں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، آمین۔ اپنی ولایت کا تاج ہمارے سروں پہ پہنا دے۔ پیارے بچوں اور کس مدنی چینل کے ناظرین، اب اختتام کی جانب ہے۔ پروگرام تھا بچے اور بڑے، اور انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کریں گے، آپ بچوں سے ملاقات کریں گے، نئی انفارمیشن کے ساتھ ملاقات کریں گے، نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو آپ نے انتظار بھی کرنا ہے، اور کیا دیکھنا ہے؟ کڈس اور کڈس مدنی چینل، دعوت اسلامی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔